اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، 7 آیات ہیں اس صورت کے اندر۔ علامہ روح المعانی قاضی بیضاوی رحمہ اللہ اور سید محمود آلوسی رحمہ اللہ، انہوں نے سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ذکر کیے ہیں، لیکن ان میں سے دو نام خصوصی طور پر جو سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے ام القرآن، یعنی سارے قرآن کی ماں جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا اس کا نام خلاصۃ القرآن یا مغز قرآن، کہ سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ کیا مطلب کہ سارے قرآن کا خلاصہ؟ جیسے بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اسی طرح پورا قرآن سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے، یعنی کہ اللہ نے جو مضامین سورہ فاتحہ میں بیان کیے وہ سارے مضامین اللہ نے پورے قرآن کے اندر بیان کیے۔ تو یہ نام کے اعتبار سے کہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بیماری ہو، اس 7 آیات کو پڑھ کر اگر کسی پر دم کیا جائے تو اللہ جل جلالہ اس کو شفا عطا کریں گے۔ تو اس طرح یہ سورہ فاتحہ کے نام جو ہوگے۔ اب اللہ نے فرمایا پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، الوہیت والی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، کہ تمام تعریفیں اللہ نے کہا اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوسری آیت اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اور تیسری آیت اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک اللہ ہے، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو الرحمن کا معنی بھی رحم ہے، الرحیم کا معنی بھی رحم ہے، ترجمہ تو ہونا چاہیے اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ چونکہ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، الرحمن الرحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور الرحمن کے اندر مبالغہ الرحیم سے زیادہ ہے، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں کے اندر رحم کا معنی موجود ہے، اس لیے ترجمہ ہوگا اللہ بڑا مہربان ہے انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یہ معنی میں فرق ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے اندر 3 طرح کا فرق جو ہے مفسرین نے بیان کیا ہے الرحمن الرحیم میں۔ پہلا جو فرق ہے با اعتبار کمیت اور مقدار کے ہے، وہ فرق کیا ہے کہ اللہ رب العزت رحمان ہے، یعنی اللہ پاک جو ہے گئے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، اللہ کی رحمت کافروں پر ہے، اللہ کی رحمت مومنوں پر بھی ہے، یعنی اللہ مومنوں کو بھی رزق دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، اسی طرح اللہ کافروں کو بھی رزق بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے۔ تو گویا کہ الرحمن کا تعلق دنیا سے ہوا، الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے، اور وہ جو آخرت والی رحمت ہے اللہ کی وہ صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگی، کافر اس رحمت سے جو ہے مایوس ہوں گے، وہ رحمت صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگی۔ اب اس بات کی کیا دلیل ہے کہ الرحمن کا تعلق دنیا سے ہے، الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے؟ تو دعاؤں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم۔ تو معلوم ہوا کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ اب دوسرا جو فرق ہے پہلا فرق ہے با اعتبار کمیت کے، اور دوسرا فرق ہے با اعتبار کیفیت کے۔ وہ فرق کیا ہے
کہ دنیا میں بعض چھوٹی نعمتیں ہیں، بعض بڑی نعمتیں ہیں، چھوٹی بڑی نعمتیں دونوں دنیا میں ہیں، اس لیے الرحمن کا تعلق دنیا سے ہے۔ آخرت کی نعمتیں چھوٹی نہیں، وہ ساری بڑی نعمتیں ہیں، یعنی آخرت میں جنت اور حوض کوثر، پل صراط، یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں، حضور علیہ السلام کی شفاعت کا نصیب ہونا۔ تو اس وجہ سے الرحیم کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا با اعتبار کیفیت کی۔ تیسرا فرق جو مفسرین نے بیان کیا الرحمن الرحیم کے درمیان، کہ الرحمن کہ جو فی الحال رحم کرنے والا ہے، جو فی الحال رحم کر رہا ہے، تو فی الحال دنیا میں اللہ رحم کر رہا ہے، کافروں پر بھی کر رہا ہے، مسلمانوں پر بھی کر رہا ہے، جو فی الحال رحم کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے معلوم ہوا رحمان کا تعلق دنیا سے ہے۔ الرحیم کہ جو جس سے رحمت والی صفت منقطع نہ ہو، یعنی رحمت والی صفت دائمی اس کے ساتھ ہو، وہ کبھی اس سے علیحدہ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے معلوم ہوا کہ رحمان کا تعلق دنیا سے، رحیم کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے۔ چوتھا جو فرق علامہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ حضرت نے بیان کیا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی انسان آنکھ کھولتا ہے اس کے سامنے دو جو ہے شفقتیں ہوتی ہیں، ایک شفقت پدری ہے، ایک شفقت مادری ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شفقت پدری، باپ کی شفقت یہ ہے کہ میرا بیٹا کمال حاصل کرے، چاہے اسے اس کے لیے کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑے، لیکن میرے بیٹے کو میرا بیٹا کمال حاصل کرے۔ اور ایک ہوتی ہے شفقت مادری، شفقت مادری ماں کہتی ہے میرا بیٹا کمال حاصل کرے یا نہ کرے، لیکن میرے بیٹے کو آرام ہو، کوئی تکلیف میرے بیٹے کو نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ الرحمن کے اندر شفقت پدری کی طرف اشارہ ہے اور الرحیم کے اندر شفقت مادری کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حضرت علامہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے، حضرت نے یہ الرحمن اور الرحیم کا فرق کیا ہے۔ تو بہرحال الرحمن الرحیم یہ تین چار فرق جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک اللہ ہے، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ جزا سزا کے دن کا حاکم ہے یا اللہ جزا سزا کے دن کا قاضی ہے۔ میرے بھائیو، ایک ہے قاضی اور حاکم، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ مالک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قاضی اور حاکم۔ کیوں؟ کہ جو قاضی اور حاکم ہوتے ہیں وہ کسی کے قانون کے پابند ہوتے ہیں، لیکن جو مالک ہوتا ہے، مالک وہ کسی کے قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت